اچھا، آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے سارے مسائل کی جڑ ہی شرک ہے، یعنی آپ اس کو کوئی بہت بڑا گناہ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس طریقے سے بات نہیں کرتے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہر چیز کی بنیاد ہی اور اس کا اصل مسئلہ ہی آپ شرک کو قرار دے رہے ہیں. حالانکہ علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی سود کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی نظام حکومت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی عدل و انصاف کے نہ ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے اس طرح. لیکن آپ سارے ہی مسائل کی جڑ ایک شرک کو قرار دیتے ہیں. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کے خوابوں میں سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. قیامت کے دن اگر کسی نے سود کھایا ہوا ہے، کسی کو قتل کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی زنا کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی اور بڑا گناہ کیا ہوا ہے، اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. میں آپ کو حضرت ابو طالب کی مثال دیتا ہوں. جی. انہوں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی، جی. اور اس وقت کے جو قریش کے قبیلے تھے ان کے آگے وہ ڈٹ جاتے تھے. لیکن وہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے ہی مذہب پہ ان کا انتقال ہوا، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو ایک اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. حالانکہ انہوں نے ہر طرح سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن پھر بھی اللہ ان کی وہ ساری جو آپ کہہ لیں کہ نیکی کے کام ہے ان کا کوئی وزن قیامت کے دن قائم نہیں کرے گا. کیوں کہ انہوں نے اللہ کے آگے یعنی شرک کیا، اللہ کو نہیں تسلیم کیا، شریک نہیں مانا، اس کی وحدانیت کو نہیں تسلیم کیا. تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ جب تک اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تو وہ قیامت کے دن اللہ ان کو نہیں بخشے گا، وہ بھی ساری ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. تو جو شرک ہے نا، یہ ایسا گناہ ہے جس کا اللہ معاف نہیں کرے گا. اور مجھے اللہ نے بہت خوابوں میں بتایا کہ قاسم تم اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ قیامت کے دن میں شرک معاف کر دوں گا اور اس کے علاوہ جس کے چاہوں گا میں گناہ بخش دوں گا. تو اللہ نے مجھے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا، اللہ نے بھی اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ زور دیا. آج بھی آپ دیکھ لیں میری داڑھی نہیں ہے، میں نمازیں بھی نہیں باقاعدگی سے پڑھتا، لیکن جب میں شرک کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہوں نا تو اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کے نا تو وارن کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے نا یہ شرک اس کو میں کوتاہی کی ہے تو مجھے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو ہم آج کے دور میں سمجھتے ہیں نا کہ یعنی ہم تو نہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، یعنی صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے عمل ہے نا وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ جب 360 جو بت تھے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. یعنی انہوں نے زبان سے کہنے کے بعد اپنے ایکشن سے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یعنی ان بتوں کو توڑ کے تو وہ سرزمین پاک کی. تو ابھی ہم یہ دیکھ لیں اسٹیچوز پڑے ہوتے ہیں، موویز بھی دیکھتے ہیں ہم انڈین موویز جس میں وہ باطل خدا دکھاتے ہیں، ان کے کرشمے دکھاتے ہیں اور ہم وہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہم نے یقین تو نہیں کیا، لیکن ہم نے لاشعوری طور پہ اس کا یقین کیا ہوتا ہے، تبھی تو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، ورنہ کیوں دیکھیں ہم یہ چیزیں؟ ہیرو کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے. جی بالکل. اور جو باہر اسٹیچوز پڑے ہوئے ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوج رہے، لیکن ہم نے رکھے تو ہوئے ہیں نا. اب آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بنایا اور اس میں اللہ نے جان ڈالی تو وہ زندہ ہو گئے. تو یہ جو
اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ مصور ہے، یعنی اللہ کی صفت المصور، جی آرٹ جس کو ہم آرٹسٹ کہتے ہیں، یعنی وہ شکلیں بنانا، مجسمے بنانا، یہ اللہ رب العالمین کے کام ہے۔ تو یہ جب انسان کرے گا تو وہ ٹوٹلی سی بات ہے، وہ شرک کرے گا۔ اب شرک جو ہے نا وہ اللہ کی جو وحدانیت ہے نا اس کو وہ چیلنج کرنے والی چیز ہے۔ اب بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا بھرا سا محل ہو تو باہر اس کو کوئی بیل دے کے کہ اس محل میں 50% کا میں بھی حصے دار ہوں، اس میں میری بھی شراکت ہے، تو اس جو محل کا مالک ہوگا اس کو بہت زیادہ غصہ چڑھے گا۔ وہ کہے کیا تم کون ہوتے ہو میرے محل میں شراکت دار بننے والے، وہ اس کو دھکے دے کے وہاں سے باہر نکالے گا۔ تو اسی طرح جب کوئی شرک کرتا ہے نا تو وہ بیسیکلی اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہے۔ جب اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے نا تو پھر اللہ وہ گناہ نہیں معاف کرتا۔ تو اس لیے یہ جو شرک ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس سے اگر ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے تو اس میں ہماری ہی جان کا فائدہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا اور ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔